امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یقینی بنائیں گے کہ آئندہ ایرانی قیادت امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی نہ دے سکے۔ بولے مجتبی خامنہئی بطور رہبر معظم قابل قبول نہیں، وہ والد کی پالیسی جاری رکھیں گے۔ وینزویلا کی طرح ایران میں بھی مجھے نئی قیادت کے انتخاب میں شامل ہونا ہوگا۔ امریکہ کا اب تک 30 سے زائد ایرانی بحری جہاز ڈبونے کا دعویٰ۔ کمانڈر سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% اور ڈرون حملوں میں 83% تک کمی آئی ہے۔ اگلے مرحلے میں ایران کی میزائل پیداواری صلاحیت ختم کر دیں گے۔ ایران کا کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائلوں سے تل ابیب پر حملہ۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایک ساتھ درجنوں ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ ایرانی ڈرونز کا خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن پر حملہ۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے کے بعد امریکی طیارہ بردار جہاز خلیج سے دور چلا گیا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا کہ ابھی ہتھیاروں کا معمولی سا حصہ استعمال کیا ہے، جلد ایسے اسٹریٹجک ہتھیار سامنے لائیں گے جو پہلے کبھی استعمال نہیں کیے۔ ابوظہبی میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے 6 افراد زخمی، زخمیوں میں پاکستانی اور نیپالی شہری شامل۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ گزشتہ روز امریکہ کویت میں سفارت خانہ بند کر کے عملہ نکالنے کا اعلان کر چکا۔ سعودی عرب میں ایرانی سفیر علی رضا عنایتی نے کہا کہ سعودی عرب نے ایران کے خلاف اپنی فضائی، بحری اور علاقائی حدود استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر ایران سعودی عرب کا شکر گزار ہے۔ سری لنکا کے قریب دوسرے ایرانی بحری جہاز کو ڈبونے سے بچا لیا گیا۔ سری لنکن صدر انورا کمارا ڈسانائکی نے کہا کہ ایرانی بحری جہاز حفاظتی تحویل میں ٹرنکومالے بندرگاہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ جہاز پر 208 افراد سوار ہیں۔ قطر نے پاکستان کو ایل این جی کی سپلائی روک دی۔ پاکستان ایل این جی کو لوڈ مینجمنٹ پر مجبور۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 دن کے بجائے ہفتہ وار کرنے کا اشارہ دے دیا۔ کہا وزیر اعظم کو جو پروگرام پیش کیا گیا ہے وہ آج اس کا حتمی جائزہ لیں گے۔ اگر ہم نے قیمتوں کو بڑھائے بغیر پیٹرولیم مصنوعات ذخیرہ کرنے کی کوشش کی تو سمگلنگ شروع ہو جائے گی۔ صنعتوں کو فرنس آئل پر منتقل ہونے کا مشورہ۔ بولے مارچ تک سسٹم میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہم نے صورتحال دیکھتے ہوئے 28 اور 30 دن کے ذخائر جمع کر لیے تھے۔ ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمت بڑھتے ہوئے $84 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب چین نے ملک کی بڑی ریفائنریز کو ڈیزل اور پیٹرول کی برآمدات روکنے کا حکم دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جاپان، انڈونیشیا اور بھارت سمیت کئی ممالک ریفائنریز کی پیداوار میں کمی اور برآمدات عارضی طور پر معطل کر چکے ہیں۔ امریکہ نے بھارت کو روس سے 1 ماہ کے لیے تیل خریدنے کی رعایت دے دی۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ یہ رعایت صرف سمندر میں پھنسے روسی تیل کی خریداری تک محدود ہوگی۔ روس کو بڑا مالی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا نہ صرف ایران بلکہ پاکستان بھر میں بھی بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ روس میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا آیت اللہ خامنہئی کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے۔ آیت اللہ خامنہئی کو لوگ اس لیے بھی عزیز رکھتے تھے کہ وہ پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال کے فلسفے کے بھی اسکالر تھے۔ 30-40 برسوں میں جو بھی آیت اللہ خامنہئی سے ملا وہ کہتا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو علامہ اقبال کے اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے پایا۔ خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کا مشترکہ وزارتی اجلاس۔ خطے میں کشیدگی اور خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں سے متعلق غور۔ خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین میں اسٹریٹجک شراکت داری کی اہمیت پر زور۔ مطالبہ کیا کہ ایران فوری اور بغیر کسی شرط کے حملوں کو بند کرے۔ یورپی یونین نے خلیجی ممالک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ سعودی وزیر دفاع کا دبئی کے ولی عہد امارات کے وزیر دفاع سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ سعودی عرب، امارات اور دیگر ملکوں پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ جواب میں کیے گئے تمام اقدامات کی حمایت کے لیے مکمل یکجہتی اور عزم کا اعادہ۔
ایران پر امریکی جنگ کے بعد پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں میں 15% اضافہ، یومیہ اوور فلائنگ کرنے والی پروازوں کی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی۔ صورتحال سے قبل پاکستانی حدود سے 550 سے 600 پروازیں یومیہ گزرتی تھیں۔ اوور فلائنگ پروازوں میں اضافے سے یومیہ آمدنی میں $1.5 لاکھ کا اضافہ۔ امریکی حکومت کا پاکستان میں اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری۔ آج ممکنہ مظاہروں کے باعث امریکی عملے کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی۔ پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کو بڑے اجتماعات اور ہجوم سے دور رہنے کا مشورہ۔ امریکہ بھر سے پادریوں نے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں جمع ہو کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی آج بھی 104 پروازیں منسوخ۔ امارات سے کچھ پروازوں کی پاکستان آمد اور رفت متوقع۔ ایک ہفتے میں پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی منسوخ پروازیں 1130 ہو گئیں۔ 30,000 افراد کے انخلاء کے لیے دبئی، ابوظہبی اور شارجہ سے آپریشن جاری۔ اماراتی ایئرپورٹس پر ایک دن میں 400 پروازیں آپریٹ کی گئیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ پہاڑی علاقوں میں سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ شمالی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں دن کے وقت درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیس 7 میں عمارت سے لڑکی گر کر زخمی ہو گئی۔ واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق لڑکی کی حالت بیان دینے کے قابل نہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ بلوچستان میں تعلیمی سال کے آغاز پر محکمہ تعلیم نے سرکاری اسکولوں میں نئے داخلوں کے لیے مہم شروع کر دی۔ بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ رواں سال کے دوران 2,61,000 بچوں کو اسکولوں میں داخل کرانے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے۔ کسی فارمیٹ کا کپتان تبدیل نہیں ہوگا۔ کرکٹ بورڈ نے T20 کپتان سلمان علی آغا اور ون ڈے کپتان شاہین آفریدی کو گرین سگنل دے دیا۔ ذرائع کے مطابق وائٹ بال کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن بھی معاہدے کے مطابق کام جاری رکھیں گے۔ مائک ہیسن اور کپتان شاہین آفریدی کو ورلڈ کپ 2027 کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاریوں کا ٹاسک دے دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد اور مصباح الحق قومی کرکٹ سلیکشن کمیٹی میں شامل۔ عاقب جاوید اور اسد شفیق رکن برقرار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویب سائٹ پر 4 رکنی سلیکشن کمیٹی اپ ڈیٹ کر دی۔ جیکب بیتھل کی 45 گیندوں پر سنچری بھی انگلینڈ کے کام نہ آئی۔ بھارت انگلینڈ کو 7 رن سے شکست دے کر ICC T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ بھارت نے انگلینڈ کے خلاف 7 وکٹ پر 253 رنز بنائے۔ سنجو سیمسن 79 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بھارتی اننگز میں 19 چھکے اور 18 چوکے شامل۔ انگلینڈ نے بھی بھرپور جواب دیا، 15 چھکے اور 21 چوکے لگائے۔ انگلینڈ 7 وکٹ پر 246 رنز بنا سکا۔ جیکب بیتھل 105 رنز بنا کر نمایاں رہے لیکن ٹیم کو ہدف تک نہ پہنچا سکے۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان ہاکی ٹیم ورلڈ کپ میں رسائی سے صرف ایک قدم کی دوری پر۔ ورلڈ کپ کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں آج پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ کامیابی کی صورت میں پاکستان ٹیم کا ورلڈ کپ کا ٹکٹ پکا۔ اسلام آباد میں ڈی چوک سمیت ریڈ زون جانے والے راستوں پر کنٹینرز لگا کر راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ریڈ زون میں داخلے کے لیے مارگلر روڈ اور میریٹ ہوٹل کے راستے کھلے رہیں گے۔ ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق شہری متبادل طور پر جناح ایونیو استعمال کریں۔ پولی کلینک بجانب لال کوارٹر چوک لقمان حکیم روڈ ٹریفک کے لیے ڈائیورژن ہوگی۔ شہری متبادل کے طور پر صدر روڈ استعمال کریں۔ اب پارا چوک سہروردی بجانب سرینا ہوٹل آنے جانے والے ٹریفک کے لیے ڈائیورژن ہوگی۔ بھارا کوہ سے آنے والی کشمیر چوک سے سری نگر ہائی وے استعمال کریں۔